سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے راوی متعدد ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی اس کو روایت کر رہے ہیں، یہ امام بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور بخاری شریف سے لے کر احادیث کی بہت سی کتب میں، مسند امام احمد میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ آدھی روایات میں تو یہ پورا مکمل جملہ ہی روایت نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے جی، اور جو جملہ روایت کیا گیا ہے اس کے الفاظ متعدد ہیں۔ اب جس شخص نے بھی اس کو روایت کیا اور صحت کے ساتھ روایت کیا، وہاں لفظ قالو ہے، اور یحجر وہ کیا پڑھ رہے تھے خادم بھائی، جب بھی پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عربی اس پر ان کو واقفیت نہیں ہے جی، وہاں لفظ ہے احجر استفہموہ، اور مشارق الانوار میں حضرت قاضی عیاض اندلسی رحمت اللہ علیہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ کسی معصوم کی طرف ہذیان کی نسبت وہ شخص کیسے کر سکتا ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ معصوم جو ہے وہ ہذیان کہنا کسی حالت میں بھی، بیمار ہو یا صحت مند ہو یا یسر میں ہو یا عسر میں ہو، وہ کبھی بھی اللہ کی حفاظت کے بغیر کلام نہیں کرتا، معصوم ہے وہ، اور معصوم کی طرف ہذیان کی نسبت حضرت عمر جیسی ہستی نہیں کر سکتی۔ قاضی عیاض اندلسی کا بھی انہوں نے حوالہ پیش کیا، قاضی عیاض کی مشارق الانوار اٹھا کے حجر کا معنی خود معلوم کریں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہذیان کریں، ہذیان کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کیا رسول خدا ہم سے جدا ہو رہے ہیں، کیونکہ حجر کا معنی جدا ہونا بھی تو ہے، مہجور متروک کے معنی میں بھی آتا ہے کہ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہو تو اس کے ساتھ اس حمزہ استفہام کا وہاں پہ موجود ہے، اور وہ حمزہ استفہام یہ بتا رہا ہے کہ پوچھنے والا یہ نہیں کہہ رہا، بتانے والا کہنے والا یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیان کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول خدا کوئی بات بغیر ضرورت کے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات کہنا حق کس کا تھا جس کے کوئی فائدے والی بات ہے؟ حضرت عمر کی تو حسبنا کتاب اللہ ہے، آپ کا یہ فرمانا بنتا ہی نہیں، یعنی جو تحریر کی ضرورت نہیں سمجھ رہا، یہ سمجھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ آرام فرمائیے، آپ کو یہ تکلیف ہم نہیں دینا چاہتے، جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو فرمایا مٹا دو، محمد رسول اللہ جب ان کا مطالبہ ہے تو مٹا دو، تو آپ نے فرمایا میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو یہ جملہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، فرمایا مولا پاک کی ساری عمر کی فرما برداریوں پر اس وقت محبت رسول میں یہ کہنا کہ میں نہیں مٹاتا، ساری عمر کی فرما برداریوں سے یہ نافرمانی زیادہ قیمتی ہے۔ اور حضرت یہ جمعرات کی بات ہے غالباً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال سوموار کو ہوا۔ اگر یہ بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات خدا نخواستہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہی ہے، تو کیا مولا کائنات وہاں موجود نہیں تھے؟ اور پھر وہ قلم پینسل وہ دعات جو یہ لفظ بولتے ہیں، کیا مولا کائنات نعوذ باللہ من ذالک اس بات کو چھپا گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ابھی لوگوں تک ظاہر کرنی تھی؟ اور مسند امام احمد میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے فرما چکے ہیں کہ میں تیرے باپ کے لیے کچھ لکھنا چاہتا ہوں، یہ تو اچھا ہوا کہ نہیں لکھا گیا، لکھا جاتا تو بات ہی کھل جاتی، وہ تو جشن ہو جاتا، کیونکہ لکھنا ہی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر خادم حسین بھائی نے ایک موقع پر یہ بات کہی ہے کہ فلک النجات میرے پاس ہے، اس کے اندر یہ بات ہی نہیں ہے۔ فلک النجات کا حوالہ ہم نے حکیم امیر کا یہ دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہتے، وہی سے فرما رہے ہیں، اب وہی سے ہی آپ کا بتانا منسوخ ہوا، اس لیے حضور نے باقی دنوں میں پھر نہیں لکھایا، تو پھر اس میں کسی کا قصور کیا ہے جب وہی روک دے کہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فلک النجات کا حوالہ یہ ہے، خادم حسین بھائی کو اس پر غور کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے کہ بات کرنے والے اہل بیت سے اگر محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر اس بارے میں بھی سوچیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ علوم اہل بیت سے ہی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بہت شاندار بات ہوئی، سوال رہ گئے، کافی باقی رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج دو سیداد آپ کے لیے 1 2 3 نہیں بلکہ 4 گھنٹے مسلسل اپنے نانا جان کے دین کی باتیں کرتے رہے اور آپ تک یہ بات پہنچاتے رہے۔ امہ چینل کو مبارک ہے، آپ حضرات کی خدمت میں، خواتین و حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ امہ چینل کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اور 8 to 8 کا جو کارڈ ہے اس کے ممبر بنے۔ میں بھی کہتا ہوں کلب 8 to 8 کے ممبر بنے، اور میں بھی کہتا ہوں سید صاحب بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ آج لوگ رات دن دعائی مانگ کے تو پیسے مانگ رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی اور امہ چینل نے کبھی آپ سے یہ نہیں مانگا
گا. ہم یہ کہتے ہیں لوکل نمبر ہے ہمارا, فری آپ شامل ہو رہے ہیں, پوری دنیا سے آ رہے ہیں. تو میں چونکہ میرا یہ حق ہے کہ جس جگہ سے دین متین کی خوبصورت یہ گفتگو آپ لوگ سن رہے ہیں, اس جگہ کو قائم رہنا چاہیے, اس سٹیج کو قائم رہنا چاہیے, اس میں محبت, پیار اور الفت کی باتیں ہم تک پہنچنی چاہیے. تو شاہ صاحب نے, قبلہ نے شاندار جو ہے اختتام کیا اپنی گفتگو کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں یہ جو حدیث قرطاس کا جو حوالہ بار بار دیا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بولے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا کہ اس کے بعد حضرت علی موجود تھے اور بھی صحابہ موجود تھے جنہوں نے لکھوایا نہیں. تو میں اپنے ناظرین سے, اپنے محبین سے یہی بات کہوں گا, خدارا دین کو ملانے کے, اسلام کو, مسلمان کو ملانے کی بات کریں, محبت کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, اتفاق کی بات کریں, عشق کی بات کریں, عشق رسول کی بات کریں, محبت رسول کی بات کریں, محبت آل رسول کی بات کریں, محبت اصحاب رسول کی بات کریں. خدارا کیا ہو گیا آپ کو, اور کس طرف جا رہے ہیں آپ, امت کو کیا اس میں فائدہ ہوگا؟ اللہ آپ کو سلامت رہے. میں اپنے مہمان کیا, یہ میزبان بھی ہیں, مہمان بھی ہیں, اور انہوں نے آج جس شاندار طریقے صبح سے بیچارے نکلے ہوئے ہیں, اور ابھی تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعائی میں آپ کے ساتھ شامل ہیں. میں ان کا, حضرت آپ کا کس انداز سے, کس زبان سے شکریہ ادا کروں. خادم ہوں. اللہ آپ کو قیامت تک سلامتی عطا فرمائے, اور اسی طرح محبت رسول تقسیم کرتے رہیں. ناظرین, آپ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے بھی 4 گھنٹے تک مسلسل ہمیں دیکھا. پتہ نہیں کون سا مڈل والا ہے, مجھے کبھی کہتے ہیں اس کیمرے کو دیکھو, کبھی کہتے ہیں اس کیمرے کو دیکھو. آج میں نے جان کے یہ بات کہی ہے. ناظرین محترم, ہمارے جتنے بھی سٹاف والے ہیں بہت محبت سے, بہت فرینڈلی, یقین کریں کہ ہمارا جو سی او ہے اتنے پیار والا ساتھی ہے کہ اس نے, دیکھ لیں آپ پروگرام کچھ کے کچھ سے, تو امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے ہمیں بٹھا دیا, اور ہم بیٹھ کر اپنے نانا جان کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ تک پہنچاتے رہے. ہم انشاءاللہ پہنچاتے رہیں گے. اللہ کریم اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ اس امہ چینل کو قیامت تک سلامتی عطا فرمائے, اور علماء اہل سنت کا سایہ امت پر قائم و دائم فرمائے. آپ تمامی حضرات کا, تمامی خواتین و حضرات کا, تمامی ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیشہ اس اسٹیج کو اور ناظرین کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.